بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین کرام، پی ٹی آئی نے ایک بار پھر کوشش شروع کر دی ہے کہ وہ موجودہ حکومت کو گرانے کے لیے ملک گیر تحریک چلائے گی، اور اس کے لیے سیاسی جماعتوں کے رہنماؤں کے ساتھ رابطے شروع کر دیے گئے ہیں۔ پہلے تو یہ کہا گیا ہے کہ یہ عید الفطر کے بعد تحریک چلائی جائے گی، پھر یہ کہا گیا کہ اپوزیشن کا گرینڈ الائنس بنایا جا رہا ہے، پھر یہ بھی کہا گیا نہیں بلکہ کہہ چکے ہیں کہ بیرون ملک پاکستانیوں سے کہا گیا کہ آپ ترسیلات زر نہ کریں، نہ بھیجیں، پاکستان کو پیسے نہ بھیجیں، لیکن اب تک کی رپورٹوں کے مطابق تو یہ ہے کہ ترسیلات زر میں اضافہ ہوا ہے۔ تو ناظرین کرام، یہ ایک بڑا امپورٹنٹ سوال ہے کہ کیا تحریک انصاف حکومت گرانے کے لیے کوئی بڑی تحریک چلا لے گی؟ اس سوال پر میں آپ کے ساتھ تفصیل کے ساتھ گفتگو کروں گا۔ قبل اس ہم آگے بڑھیں، آپ سے استدعا ہے کہ اگر آپ نے میرا یوٹیوب چینل نواز رضا کے ساتھ اب تک سبسکرائب نہیں کیا تو براہ کرم اسے فوری طور پر سبسکرائب کریں، لائک کریں اور اب آپ کے ساتھ شیئر کریں، اور آئیکن کا بٹن دبانا نہ بھولیے کہ جب آپ کو ویڈیو لوڈ کریں تو آپ کو فوری طور پر اطلاع ملے۔ ناظرین کرام، ہمیشہ پاکستان کی سیاست کو دیکھیں 75 سال کی کہ تحریکوں سے بری پڑی ہے، نام نہاد جمہوریتیں بھی رہی ہیں، آمریت بھی رہی ہے، لوگ سڑکوں پہ بھی رہے ہیں، مظاہرے کرتے رہے ہیں، اور لوگ جانوں کی نذرانے بھی دیتے رہے ہیں، بعض اوقات تحریکوں کے نتیجے میں مارشل لا بھی لگتا رہے۔ تو اب سوال یہ ہے کہ کیا تحریک انصاف عمران خان کی رہائی کے لیے تحریک چلا سکے گی؟ اگر تو پی ٹی آئی کی قیادت اسلام آباد پر حملہ آور ہونے کے بجائے منظم طریقے سے اپنے اپنے شہروں میں لوگوں کو منظم کر کے سڑکوں پر لائے، چوراہوں پہ بٹھائے، احتجاج کروائے، تو پھر شاید ممکن ہے احتجاج منظم ہو سکتا ہے۔ لیکن اگر آپ یہ کہا جائے کہ کے پی کے سے مسلح افواج یا صوبائی حکومت کی طاقت کے استعمال کے ذریعے اسلام آباد میں ڈی چوک پر قبضہ کرنے کی کوئی کوشش کی جائے تو کامیاب ہوگی، یہ تو نہیں ہو سکتا۔ ایک ہی طریقہ یہ ہے کہ دنیا کے مہذب طریقے تو یہی ہیں کہ آپ ملین مارچ کرتے ہیں، اور ملین مارچ میں آپ لوگوں کو تکلیف ہی نہیں پہنچاتے۔ پی ٹی آئی کے پاس اتنے تو لوگ ہیں، ووٹر ہیں، تو کاش وہ ووٹر کو موبلائز کرتے، لیکن ایسا نہیں کر سکی پی ٹی آئی۔ پی ٹی آئی نے تحریک تحفظ آئین بنائی، محمود خان اچکزئی کو اس کا صدر بنایا، لیکن وہ نام نہاد اس کے صدر رہے، بجائے اس کے کہ پی ٹی آئی ان کی لیڈرشپ میں آگے بات چیت بڑھاتی، انہوں کو سائڈ لائن کر کے پی ٹی آئی کی قیادت نے اپنی مذاکراتی ٹیم بنائی، اس میں باریک سارے لوگ شامل کر لیے، ان میں جناب انہوں نے حامد رضا کو بھی شامل کر لیا، انہوں نے دوسرے صاحب ہیں ہمارے پیر صاحب، ہمارے بین المسلمین اتحاد بین المسلمین کے لیڈر علامہ صاحب کو بھی شامل کیا، لیکن اس میں محمود خان اچکزئی نہیں تھے۔ تو پھر ٹائم فش ہو گیا، ایک سال گزر گیا، تحریک تحفظ آئین کہیں نظر نہیں آئی، اور اب پھر دوبارہ انہوں نے ملاقاتیں شروع کر دی ہیں، کبھی شاہد خاقان عباسی وہاں پہنچ جاتے ہیں، کبھی مصطفیٰ نواز کھوکر بھی وہاں ہوتے ہیں، وہ مولانا فضل الرحمان کے گھر بھی جاتے ہیں، مولانا فضل الرحمان ان کے یہاں بھی جاتے ہیں، کھانوں پہ کھانے کی میز پر انقلاب برپا ہونے کی باتیں ہوتی ہیں۔ البتہ ایک تو ملاقات تو ایسی ہوئی جس پہ اتفاق رائے ہو گیا کہ یہ کہتے ہیں جی حکومت ٹھیک نہیں ہے، یہ عمران خان کو رہا کیا جانا چاہیے، سیاسی قیدیوں کو۔ اب سیاسی قیدی اور
جو عمران خان کی قید ہے یہ اس سے بڑا فرق ہے. ان کے خلاف جو الزامات ہیں وہ سیاسی نہیں ہیں. بہرحال اس طرح کے بہت سے مطالبات ہوئے جس پہ سب نے اتفاق رائے کیا، لیکن نتیجے کے طور پر کوئی سیاسی تعداد قائم نہیں ہو سکا. کہا گیا کہ ہم گرینڈ اپوزیشن الائنس بنا رہے ہیں. یہ گرینڈ کا لفظ بھی بڑا بدنام ہو گیا. گرینڈ اپوزیشن الائنس تو نہ بنا، البتہ نشستن گفتن برخاستند ہوگی. مولانا فضل الرحمان سے وہ یہ توقع رکھتے ہیں کہ وہ عمران خان کی رہائی کے لیے ان کے ساتھ کندھے سے کندھا ملا کر نہیں چلیں گے. جماعت اسلامی نے تو بہت پہلے ہی ان کو خدا حافظ ہی کہہ دیا تھا تقریباً. انہوں نے کہا تھا کہ ہم آپ سے ایشو ٹو ایشو تو بات کر سکتے ہیں، لیکن آپ کے ساتھ ہم نتھی نہیں ہو سکتے. بھائی ساری جدوجہد اگر جمعیت علماء اسلام اور جماعت اسلامی کے کارکنوں نے کرنی ہے تو انہیں کیا ضرورت پڑی ہے کہ وہ عمران خان کی رہائی کے لیے شور شرابہ کرے؟ وہ اپنی بات کریں گے، وہ جو اپنی حکومت ہے وہ حکومت کے خلاف جو بات کریں گے وہ کریں گے. جماعت اسلامی کی تو بہت بڑی کنٹریبیوشن ہے کہ انہوں نے بجلی کے نرخوں میں کمی کے لیے بہت بڑی کنٹریبیوشن انہوں نے کیا کام، اور اس کا کوئی نتیجہ بھی نکلا. اگر اس طرح کا کوئی کام کرے تو شاید ممکن ہے کہ وہ لوگوں کو ریلیف دلا سکیں. باقی تو پورا ایک سال گزر گیا ہے، نہ تو پی ٹی آئی کی پارلیمنٹ کے اندر جو تعداد موجود ہے کوئی قابل ذکر کام کر سکی ہیں. حکومت دڑا دڑ قانون سازی بھی کر رہی ہے، آئین میں ترمیم بھی کر لی ہے، اور ان کو جو عدالتیں ان کو چین سے نہیں بیٹھنے دیتی تھی حکومت کو، وہ بھی انہوں نے اب معاملات ٹھیک کر لیے. اب اس وقت حکومت کے کنٹرول میں کافی کئی ادارے آ چکے ہیں جو انہیں آئے روز آرام سے نہیں بیٹھنے دے رہے تھے، کوئی کام نہیں کرنے دے رہے تھے. اب ایک عدلیہ پر بھی وہ حاوی ہو چکی ہے تقریباً. تو خان صاحب کے لیے یہ تحریک کے ذریعے باہر نکالنے کا تو مجھے کوئی راستہ نظر نہیں آتا، اس لیے کہ دو بڑی جماعتیں جن کے پاس اسٹریٹ پاور ہے، جن کے لوگ اسلام کے نام پر قربانیاں دے سکتے ہیں، وہ کیوں کر عمران خان کی رہائی کے لیے تحریک چلائے؟ کل تک تو عمران خان کے لوگ، عمران خان خود مولانا فضل الرحمان کو ایسی ایسی صلاحاتیں سناتے رہے کہ کون آدمی کانوں کو ہاتھ لگاتا ہے. اور وہ کس طرح عمران خان کے گیت گاتے ہوئے باہر ہیں؟ پی ٹی آئی کے کارکنوں کو قربانیاں دینے پڑیں گی. وہ جو لوگ اپنے گھروں میں بیٹھ کر سوشل میڈیا پر عمران خان کے گیت سنتے ہیں یا مزے لیتے ہیں، ان کو سڑکوں پہ آنا پڑے گا، اور سڑکوں پہ آنے والے لوگوں کو مار بھی کھانی پڑتی ہے. جب تک قربانیاں نہیں دیں گے پی ٹی آئی کے کارکن تو اس طرح نعروں سے تو نہیں رہا ہو سکتے. اور یہ بات ساری دنیا کو علم ہے. تحریکیں وہی کامیاب ہوتی ہیں جس کے کارکن اپنی جانوں کے نذرانے پیش کرتے ہیں. اب یہ کہیں گے جی انہوں نے بڑا مارا، جی انہوں نے ان کو جو آ رہے تھے ڈی چوک پر قبضہ کر لیا. اب تک پی ٹی آئی دو تین آدمیوں کے سوا کسی کا نام بھی نہیں دے سکے، نہ کوئی اتا پتہ دے سکے. تھے ہی نہیں، مارے نہیں، جو مارے ہوتے تو کیسے چھپا سکتی تھی حکومت؟ بلکہ یہاں تو ہمارے لوگ ایسے ایسے تھے کہ چیلیں اڑتی ہوئی نظر آئیں تو انہوں نے کہا کہ جی یہ چیلیں وہاں نظر آ رہی ہیں جہاں کوئی لاشیں پڑی تھیں، لیکن کوئی لاشیں نہیں بتا سکے، کوئی چیزیں نہیں پیش کر سکے. یہ بھی ناکام ہو گئے. حکومتیں تب تبدیل ہوتی ہیں، گر جاتی ہیں جب اپوزیشن پر حاوی ہو جائے. نہ تو 77 اس وقت ہے، اور نہ ہی اس سے پہلے جو 68 کی موومنٹ تھی، نہ ہی اب پیچھے جو ایم آر ڈی کی حکومت تھی. یہ جو اس طرح کے جو لانگ مارچ بھی یہ نہیں کر سکتے. لانگ مارچ کرنے والا تو قاضی حسین احمد تھا. قاضی حسین احمد جیسا جذبہ کون لے کر آئے؟ اس لیے مجھے نہیں نظر آتا کہ پی ٹی آئی اسپانسرڈ کوئی تحریک چلے گی، اور نہ ہی کوئی گرینڈ الائنس بنے گا. بس اسی طرح جمع تفریق ہوتی رہے گی. شکریہ.